السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ ناظرین گفتگو بڑی اہم ہے، ویڈیو بڑی اہم ہے۔ ناظرین، آج ہر بندہ ہی پریشان کیوں نظر آتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ آج کے انسان نے اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سارا کچھ مان لیا ہے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ بلکہ آپ دیکھیں گے جب کہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کے اوپر قرآن پاک نازل فرمایا، ہمارا حق بنتا ہے کہ صبح بندہ نماز پڑھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کئی سال پہلے صبح فجر کی نماز بھی ادا ہوتی اور مسجد کے اندر ارد گرد بزرگ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے۔ تو خیر ناظرین، آج دیکھیں گے سارا کچھ بزرگوں کے اوپر ہم نے یعنی توکل بھروسہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ آج ہم آپ کو گفتگو سنائیں گے مفتی حنیف قریشی صاحب کی، اور ایک اور آدمی ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مدد کرتے ہیں، مدد نہیں مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں۔ اب کیا کچھ کرتے ہیں آپ خود سنیں گے مفتی حنیف قریشی کی زبانی۔ اور دوسرا بندہ جو کہہ رہا ہے جی اولاد دیتا ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ آج اسی تو بندہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان لوگوں نے غیر اللہ کے سامنے جبین نیاز سر سجدے کے اندر رکھنے، قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، درباروں کے اوپر، اللہ میری توبہ، اللہ رب العالمین کا در چھوڑ دیا ان لوگوں نے، اس لیے تو پریشان ہے۔ تو خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ علامہ شتنوفی حضرت نور الدین شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی لکھا۔ چلو میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ امام شتنوفی کون ہے۔ صرف دو واسطے ہیں غوث پاک تک ان کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 20 سال جو نا 500 سال بعد کوئی بات روایت کریں تو اس بیچ میں کوئی راوی جھوٹا ہوگا۔ صرف کتنے؟ دو واسطے، کبھی اپنے والد کا واسطہ، کبھی استاد کا واسطہ، ڈائریکٹ غوث پاک سے بات۔ ان کی شان جلالت علمی کو اکابر علماء نے تسلیم کیا۔ امام جلال الدین سیوطی حسن المحاضرہ فی اخبار المصر والقاہرہ لکھتے ہیں الامام الاوحد، زمانے کا یکتا امام۔ علامہ شتنوفی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ زمانے کا یکتا امام، جس کو عام طور پر فرید الدہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حافظ زابی نے طبقات المقرئین کے اندر ان کی تحسین کی ہے۔ اور زابی جیسا بندہ جس کو سکہ کہہ دے، جس کو مضبوط کہہ دے، کس کی جرت ہے کہ وہ اس کے اوپر اور اس کی روایات کے اوپر انگلی اٹھائے۔ محمد بن محمد الجزری صاحب حسن حسین، ذہن میں رکھیے اتنا بڑا محدث یہ امام شتنوفی کے شاگرد ہیں۔ ان کے اور اللہ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی وہ تو ماننے والوں میں سے ہی ہیں۔ انور شاہ کشمیری فیض الباری یہ دیوبندی عالم ہے، فیض الباری کے اندر انہوں نے علامہ شتنوفی کی بڑی تعریف اور تحسین کی ہے۔ یہ امام شتنوفی اپنی کتاب بہجت الاسرار میں اور شیخ محقق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں اور تفریح الخاطر کے اندر علامہ عبدالقادر اربلی نے، یار ایسے تو نہیں مسئلہ بنے گا نا یار، صاحب قلائد الجواہر نے لکھا، تحفہ قادریہ میں موجود ہے، سفینۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ اور اگر اس کے حوالے جو لوگوں نے وہاں سے کوٹ کیے ان کو اگر میں بیان کروں تعداد سینکڑوں میں چلی جائے گی۔ حضرت شیخ علی الجبار آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو القاسم عمر سے سنا کہ انہوں نے غوث پاک سے سنا کہ غوث پاک نے فرمایا من استغاث بی فی قربت کشفت عنہ، اور دوسرے اگر پڑھیں تو کشفت عنہ من نادى باسمي في شدة
فرجت عنہ وفرجت عنہ، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں. ومن توسل الی اللہ بی فی حاجت قضیت حاجتہ، جناب عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اور جو کسی مشکل گھڑی میں مجھے مدد کے لیے پکارے میں اس کی اس مشکل کو دور کرتا ہوں، اور جو میرا نام لے کر کسی شدت اور کسی مشکل میں آواز لگائے میری وجہ سے اس کی مشکل دور ہو جائے. جو اللہ کی بارگاہ میں کسی حاجت میں میرا وسیلہ پیش کرے اس کی حاجت اللہ میرے نام کی وسیلے سے پوری کر دے گا. یہ علامہ امام شقنوفی آپ فرماتے ہیں یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ یہ مجرب ہے. جب کسی نے میرے غوث کا نام پکارا اس کے کام آیا. جس نے بھی میرے غوث پاک کا نام، تو آپ کو غوث اسی لیے کہتے ہیں، آپ کو غوث اسی لیے کہتے ہیں. ویسے تو غوث یہ تصوف کا ایک عہدہ ہے لیکن لغوی معنی ہے اس کے مدد کرنے والا. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے جو نام ہیں القاب ہیں، ان القابات میں سے ایک لقب ہے پیر دستگیر. کیا ہے؟ اونچا بولیے کیا ہے؟ پیر دستگیر. اس لیے بڑے بڑے آئمہ، بڑے بڑے ولی وہ وظیفہ کرتے تھے کہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد آزاد کن امداد کن امداد کن ازرل جو آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم. ایسے نہیں یار، آمنہ مسجد کے اندر غوث پاک کو صدا لگے پھر ایسے نہیں لگنی چاہیے. یا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از رنج جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم. نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن. نظرن جو غم آزاد کن یا غوث اعظم یا غوث اعظم دستگیر یا آواز آئے یا غوث اعظم دستگیر یا غوث. میرے غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ ویسے ہی نہیں ہے. میرے غوث ثقلین نے اتنی صدیاں اپنے چاہنے والوں کی امید یقین عقیدے کے مطابق ان کی مشکل گھڑی میں داد رسی کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ میرا عبد القادر جیلانی ہر صدی کا غوث ہے، ہر زمانے کا غوث ہے، تاکہ کائنات کے اندر آپ کی ولایت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، تاکہ امام مہدی آ جائیں پھر ان کے رتبے پہ امام مہدی فائز ہو جائیں. اس لیے ہر صدی والا، ہر زمانے والا، ہر ملک والا یہ صدا لگاتا رہے گا یا غوث اعظم دستگیر.
بولو آواز ہے یا وہ سے تغیر یا وہ سے شیخ ابو عمرو عثمان السیرفی اور ابو محمد عبدالحق الحریمی یہ دونوں فرماتے ہیں، اور اس کو صاحب قلائد الجوائز نے ذکر کیا، تفریح الخاطر الفاطر کے اندر موجود ہے۔ میری غوث الثقلین آپ اپنے مدرسہ طیبہ کے اندر وضو فرما رہے ہیں، آپ کی کھڑاؤں، یہ کھڑاؤں وہ چپل ہوتے ہیں جن کا نچلا تلا لکڑی کا ہوتا ہے، اوپر ان کے تسمے ہوتے گئے، آپ نے وہ پہنے ہوئے گئے، وضو کرتے ہوئے آپ نے وضو فرمایا، انہی کھڑاؤں کے اندر وہ گیلی ہو گئی تاکہ آپ نے کھڑاؤں پہنی، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اس کے بعد اچانک آپ نے ایک کھڑاؤں ہوا میں پھینکی، وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئی، پھر دوسری کھڑاؤں کو اچھالا، وہ بھی ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ 3 دنوں کے بعد ایک قافلہ بغداد آیا، کہنے لگے کہ ہم نے غوث اعظم کی خدمت میں حاضری دینی ہے، ہم نے کام پوچھا، کہنے لگے ہم نے نذرانہ پیش کرنا ہے، ہم نے جناب غوث الثقلین سے عرض کی، حضور غوث پاک نے فرمایا جاؤ جا کر ان سے وہ جو نذرانہ لے کے آئے ہیں اس کو قبول کر لو، اسے وصول کر لو۔ کہتے ہیں ہم گئے، انہوں نے کچھ ریشمی کپڑے دیے، کچھ اونی کپڑے دیے، کچھ سونا دیا، اور ایک کپڑے میں لپیٹ کے ایک چیز بھی دی۔ جب ہم نے اسے کھولا وہ غوث اعظم کی کھڑاؤں تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا چلو یہ تو ہو گیا مسئلہ، بتاؤ یہ کھڑاؤں کہاں سے ملی ہیں؟ کہنے لگے بس واقعہ دراصل یہ ہے، ہم قافلے والے سفر کر رہے تھے، اچانک ڈاکوؤں نے ہم پہ حملہ کیا، ہمارے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، اور پھر ہمارا سامان لوٹ کر بھی وہ جا کر تقسیم کرنے لگے تھے۔ ہم نے صدا لگائی یا شیخ عبدالقادر جیلانی امداد کن، ہم نے غوث الثقلین کو مدد کے لیے پکارا۔ بس پھر تھوڑی دیر گزری کہ اچانک ایک زوردار 2 آوازیں آئیں، اتنے میں وہ ڈاکو دوڑے دوڑے ہماری طرف آئے، آ کر کہنے لگے بس اپنا مال لے لو، اپنا مال لے لو، اپنا مال لے لو، اور آ کر دیکھو ہمارا کیا حال ہوا۔ کہتے ہیں جب ہم گئے انہوں نے سارا مال واپس کر دیا، ہم نے دیکھا کہ وہاں 2 ڈاکوؤں کے سردار مرے پڑے گئے، ایک کھڑاؤں ایک کے سر کے پاس ہے، دوسرے کے پاس ہے۔ ہم اٹھا کر یہ لے آئے، ہم نے سوچا چلو کچھ بار گائے غوثی پاک میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، دردین دنیا شاد کن در 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 اے دردی نو دنیا شاد کن، دردی نو دنیا شاد کن، یا غوث اعظم یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث یا غوث اعظم۔ تفریح الخاطر الفاطر کے اندر اسی طرح کے واقعہ علامہ عبدالقادر اربلی نے ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حضور غوث پاک کی مریدنی تھی، اللہ نے اسے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا ہوا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کسی کام کی غرض سے کہیں جا رہی تھی، ایک ویرانے میں پہنچی، وہاں ایک فاسق و فاجر شخص اس کے اوپر حملہ آور ہو کر اس کی عزت کو پامال کرنے کی در پہ ہو گیا۔ جب یہ عاجز آئی کہنے لگی یا غوث اعظم الغیاث الغیاث یا غوث الثقلین، اے غوث پاک مدد کا وقت ہے،
فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم مدرسے میں وضو فرما رہے تھے، آپ نے وضو کرتے کرتے کھڑاؤں اٹھا کر پھینکی، وہ کھڑاؤں توجہ رہے، وہ کھڑاؤں ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ پھر وہ عورت غوث ثقلین کی خدمت میں آئی، اس نے واقعہ بتایا کہ جب مہبے کس مجبور ہو چکی تھی، اتنے میں کھڑاؤں آئی، اس نے آ کر اس فاسق کے سر کو کوٹنا شروع کیا، اس کے سر پہ برابر لگتی رہی یہاں تک کہ وہ گر پڑا۔ یا غوث اعظم تغیر یا غوث، اس لیے میرا اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ طلب کے کہتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کے غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا۔ سورج دلوں کے چمکتے چمک کر ڈوبے، سورج گرو کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا۔ ان کے والد گرامی تھے حضرت شیخ عربی، انہیں شیخ عربی کہتے تھے، تو ان کی نا اولاد نہیں تھی، تو وہ حضور غوث اعظم کا زمانہ تھا، تو وہ اولاد کی دعا کرانے کے لیے بغداد شریف گئے حضور غوث پاک کے پاس، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کیوں گئے کہ اولاد کے لیے دعا کروائے۔ اس کا مطلب یہ ہے اولیاء کرام کے پاس اپنی حاجت لے کے جانا یہ بریلی سے شروع نہیں ہوا، میرے غوث کے بغداد میں بھی تھا، اور پیچھے چلے جاؤ تو حضور کے مدینے میں بھی تھے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، غوث اعظم بیٹھے تھے، جا کے پاس بیٹھ گئے، عرض کی حضور میری اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا فرما دیں۔ غوث اعظم نے نا مراقبہ کیا یا اوپر دیکھا، تو غوث اعظم نے فرمایا کہ شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا حضرت کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگے کہ تقدیر کی تختی خالی ہے تیری، تقدیر کی تختی میں تیرے حصے میں اولاد لکھی نہیں ہے، تو ہو کیسے؟ وہاں کچھ لکھا ہو تو ملتا ہے، تو لکھی نہیں ہے اولاد تیری تقدیر میں، اس لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ بندے سمجھدار تھے نا، اور قریب ہو گئے غوث اعظم، اپنے ہاتھ قدموں پہ رکھے اور عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو گھر بیٹھے ملتی ہے جو وہاں لکھی ہو۔ آپ کے پاس اس لیے لے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں، نہیں لکھی تو لکھوائیں نا۔ بس یہ بات کی، غوث اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا شیخ عربی اٹھو اور میرے پیچھے بیٹھے اور اپنی پشت جوڑو میری پشت کے ساتھ، پشت لگاؤ
وہ اٹھے اور پشت ساتھ لگا دی غوث اعظم. غوث اعظم نے جلال اور جذبات میں فرمایا شیخ عربی سنو اللہ کی عزت کی قسم اور میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا جا تجھے عطا کر دیا. ایک سال کے بعد شیخ عربی نے ابن عربی کو اٹھایا ہوا. یہ جن کی کتاب آکسفورڈ کی لائبریری میں پڑھی ہے. یہ غوث اعظم کی حکمی اولاد ہے جن پر انگریز بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور تم ٹچ موبائلوں میں آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا بیٹھے ہو. تم نے قرآن الماریوں میں رکھ کے چھوڑ دیے پڑھنے اور وہ تمہارے بڑوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کر وہ ان پر تھیسز اور مقالے لکھ لکھ کر ڈگریاں لے رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو یہ شیخ عربی ابن عربی. اب یہ حضور غوث پاک کے حکمی بیٹھے ہیں, آپ کی عطا ہے نا. اب یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے. جب سورہ یوسف کی اس آیت پہ پہنچے نا, وہ جہاں زلیخا حضرت یوسف کو 7ویں کمرے میں لے گئی تھی اور قالت حیت لک قرآن میں ہے کہ پھر اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا. بند کمرے میں لے گئی 7ویں کوٹڑی میں, اپنی خواہش کا اظہار کیا. اب قرآن کہتا ہے اس مقام پر 7 دروازے تھے, تالے لگ چکے تھے, دروازے بند. 7ویں کوٹڑی میں اندر وہ اپنی دعوت دے رہی ہے. اس وقت اب قرآن کہتا ہے کہ کیا ہوا وہاں پہ. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا تھا, جو ارادہ اس نے کرنا تھا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی. یعنی قرآن کا اسلوب بیان بتا رہا ہے کہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا مگر یوسف علیہ السلام نے ارادہ بھی نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ارادہ کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی. اب مفسرین اس تلاش میں لگے کہ وہ 7ویں کوٹھڑی میں یوسف علیہ السلام نے کون سی دلیل دیکھی تھی کہ ارادہ بھی نہیں ہوا. اب یہ ابن عربی تفسیر لکھ رہے ہیں. اس آیت پر جب پہنچے نا قلم رک گیا کہ وہ 7ویں کوٹھڑی میں کیا دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے. جب تفسیروں کی طرف رجوع کیا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اچانک سامنے آ گئے تھے اور دانتوں میں انگلی دبا کے اشارہ کر رہے تھے بیٹا نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے تھے, جبرائیل آ گئے اور وہ اشارہ کر رہے تھے. اور بعض نے لکھا ہے کہ بھائیوں نے جس کنویں میں پھینکا تھا نا یوسف علیہ السلام, اللہ نے وہ کنواں سامنے کر دیا تھا کوٹھڑی میں. اسے نہ بھولنا, اس سے نکالا میں نے تمہیں. اب ان کا قلم رکا اور سوچ رہے ہیں حضرت ابن عربی کہ کچھ کہتے ہیں جبرائیل امین کو دیکھا تھا, کچھ کہتے ہیں کنواں دیکھا تھا, کچھ مفسرین کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام آ گئے تھے. اب میں کیا لکھوں اپنی تفسیر میں؟ کنواں لکھوں, جبریل لکھوں یا حضرت یعقوب کا لکھوں کہ وہ آئے تھے؟ میں کیا لکھوں؟ تو سوچتے رہے پھر اچانک خیال آیا کہ یہ معاملہ اور کیس ہے یوسف علیہ السلام کا, اور یوسف علیہ السلام دور تو ہے کوئی نہیں, 4تھے آسمان پر ہی تو ہیں. چلو خود جا کے پوچھ لیتے ہیں کیا دیکھا تھا. میرے آقا کے غلاموں, یہ میرے غوث کی عطا ہے. وہ قلم وہیں پہ رکھ دیا, کاغذ وہیں چھوڑے, آقا پہ درود پڑا, جمپ لیا, اتنا بلند ہوئے 4تھا آسمان پیچھے رہ گیا, یہ آگے نکل گئے. تو دیکھ امریکہ کی طرف, تو دیکھ یورپ کی طرف,
تجھے کیا معلوم؟ اور تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم چوتھے آسمان پہ رکھتے تھے. اس لیے غوث اعظم کی مجلس میں آنے والوں، آقا کے میلاد میں آنے والوں، اپنی اولاد کی بھٹی میں سب سے پہلے حضور کا دین اور شریعت رکھو. اگر چاہتے ہو تمہاری نسلوں میں مدینے والے کا فیض چلتا رہے اور تمہارے بچوں کی گردنوں میں غلامی رسول کے طوق اور پٹے رہے، تو پھر اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ گرا دو اور ایسے جڑ جاؤ حضور کی شریعت کے ساتھ کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں حضور سے جدا نہ کر سکے. اور امیر المجاہدین کا وہ سبق دل پہ لکھ لو تو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت میرے ان دوستوں کو بھائیوں کو سلامت رکھے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اتنا یہ اللہ رب العالمین کے گھر کا رخ نہیں کرتے جتنا یہ مزاروں درباروں کا رخ کرتے ہیں. وہ آپ کے سامنے ہی ہے. یہاں پہ بس نہیں قبروں مزاروں درباروں کے اوپر سجدے کرنے، بلکہ یہاں پہ مجھے حدیث یاد آ گئی صحیح مسلم کی. محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے. ناظرین، ان کے کام چیک کریں. بلکہ یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں، آپ دیکھیں گے مزاروں درباروں کے اوپر کتنا رش ہے اور مساجد آپ چیک کریں. یقین مانے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن آپ دیکھیں گے جتنی جلدی یہ مزار درباروں کے اوپر پیسہ خرچ کر کے روپیہ لگا کے کرایہ لگا کے جاتے ہیں، کہاں یہ فری میں اللہ کے گھر آ کر رب العالمین کی ذات کے سامنے سجدہ کرتے، رب العالمین کو پکارتے. بلکہ یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اب اللہ کا ذکر کون سا بڑا ذکر ہے؟ قرآن پاک کا دوسرا مقام فرمایا اتلو ما اوحی الیک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. سب سے بڑا ذکر نماز ہے. اب دیکھیں گے اگلی بات ہم کرتے چلیں. اب یقین مانیے ولیوں کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ولیوں کو ہم ولی مانتے ہیں کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس بندے نے اللہ کے ولی کی توہین کی اس نے رب العالمین کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. ولیوں کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ولیوں کو ولی ہم مانتے ہیں، ولیوں کو ولی مانتے ہیں لیکن پوجتے نہیں ہیں. بلکہ اللہ رب العالمین کا قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ناظرین، اگر آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اصحاب کہف کا. یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کو اللہ کا قرآن ولی کہہ رہا ہے. یہ ولی سو گئے، قرآن کہتے ہیں 309 سال سوئے رہے ہیں. جب ان کو اٹھایا گیا پوچھا گیا کتنے دن سوئے رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں لبسنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں. یعنی یہ اللہ کے قرآن کے ولی جن کو اللہ رب العالمین ولی کہہ رہے ہیں وہ سو جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. لیکن آپ خود ہی ناظرین سوچیں، نظر دوڑائیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ولی تو دور کی بات ہے، ہمارے ولیوں کو جو بلی ہیں وہ بھی ہر چیز جانتی ہیں. ناظرین کون سا دکھ آپ کے سامنے رکھے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے. مین چیز اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے. نمبر 2 اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.